أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون بس تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، واشکروا لی اور میرا شکریہ ادا کرو، ولا تکفرون اور میری ناشکری مت کرو۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 152 ہے۔ دیکھیں اب تک کیا بیان ہوا؟ بنی اسرائیل کی قباحتوں کا ذکر ہوا، بنی اسرائیل کی برائیوں کا، قباحتوں کا بہت تفصیل کے ساتھ ذکر ہوا۔ پھر ملت ابراہیمی کی بنیاد کا ذکر اللہ نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آپ نے سنا۔ پھر اس کے بعد خانہ کعبہ کے مرکزی ہدایت ہونے کا ذکر اللہ نے فرمایا کہ خانہ کعبہ کو ہم نے تمہارے لیے مرکز بنایا، قبلہ بنایا تمہارے لیے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوا اور آپ کے فرائض منصبی کا ذکر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کا ذکر، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسا کہ ہم نے بھیجا تم میں ایک شان والا پیغمبر، یتلو علیکم آیاتنا، جو تلاوت کرتا ہے تم پر ہماری آیتیں، وَيُزَكِّيكُمْ اور تمہارا تزکیہ کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ اور ان چیزوں کی تعلیم تمہیں دیتے ہیں جو تم نہیں جانتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا۔ اب یہاں سے آگے ایک نئے سلسلے کا آغاز ہوتا ہے۔ سب سے پہلا عنوان ہے امام الہند شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہمارے ہندوستان کا ایک یوں سمجھ لے کہ وہ خاندان ہے کہ جس کو اللہ نے بڑا نوازا ہے، دینی اعتبار سے، علمی اعتبار سے، ہر اعتبار سے اللہ نے ان کو نوازا ہے۔ حدیث کا سلسلہ جا کے ان تک پہنچتے ہیں، ان کو کراس نہیں کر سکتے۔ جتنا بھی حدیث بیان ہوتا ہے ہمارے برد صغیر میں، ان کی جو بنیاد ہے وہ ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، اس لیے ان کا لقب بھی پڑ گیا مرکز الاسانید، سندوں کا مرکز ہے۔ امام الہند کا لقب ملا ان کو، یعنی ہند کے مسلمانوں کے رہنما اور مقتدی امام ہیں۔ سب سے پہلے انگریزی اثرات کو انہوں نے محسوس کیا۔ جب انگریز ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے آئے اور اپنے پنجے گاڑنے شروع کر دیے اور آہستہ آہستہ ان کی نیت خراب ہو گئی، حکمرانوں کو خریدنا شروع کر دیا، بڑے بڑے ہدایہ پیش کرنے شروع کر دیے، تو اس وقت ہمارے شاہ صاحب نے بھی ان اثرات کو محسوس کیا۔ انگریزوں حکمرانوں کو کہا کہ دیکھو ملک خطرے میں ہے، ملک غلامی کی طرف جا رہا ہے، انگریز کی نیت خراب ہے، سوچو۔ وہ عیاشیوں میں پڑے ہوئے تھے، سلطنتی مغلیہ کے لوگ اپنی عیاشیوں میں لگے ہوئے تھے۔ پھر انہوں نے یہاں سے خط لکھا احمد شاہ ابدالی کے نام افغانستان کہ مسلمانوں کی مدد کو پہنچو، ہندوستان غلامی میں جانے والا ہے، مسلمان غلامی میں جانے والے ہیں۔ احمد شاہ ابدالی آیا، اب پانی پت کے میدان میں مرہٹوں کے ساتھ بڑی جنگ ہو گئی، مرہٹوں کی طاقت کو کچلا انہوں نے، طاقت کو ختم کیے، لیکن پتھر اللہ کو منظور نہیں تھا، وہ پیچھے بغاوت ہو گئی، احمد شاہ ابدالی واپس چلے گئے اور بالآخر انگریزوں نے ملک پہ قبضہ کر لیا۔ جب انگریز نے بر صغیر پر قبضہ کر لیا تو سب سے پہلے انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے دیا کہ انگریز کے خلاف جہاد فرض ہے۔ یہاں سے اس سلسلے کا آغاز ہوا۔ پھر جب شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دیکھا کہ ہمارے حکمران ٹس سے مس نہیں ہوتے اور پھر وہاں سے بھی مدد ملنے کی امید نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ نظام اتنا خراب بوسیدہ ہو چکا ہے کہ اس سے خیر کی توقع نہیں ہے۔
فَقُّ کل نظام کو بدلنا ہوگا. مسلمانوں کو السرنو اپنے سسٹم کو السرنو دوبارہ تبدیل کرنا ہوگا، اس لیے کہ اب ان حکمرانوں سے اور ان سے خیر کی توقع نہیں ہے. انہوں نے نیا نظام سسٹم دیا، اتنے اللہ تعالیٰ نے علم دیا تھا، اتنی سمجھ دی تھی کہ نیا نظام دیا، اور اس نئے نظام کی بنیاد 5 چیزوں پر تھی. فرمایا برسر عروب قوم، جو قوم ترقی کرتی ہے دنیا کے اندر اور ان کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. نمبر 1 تہذیب الاخلاق، نمبر 2 تدبیر المنزل، نمبر 4 سیاست مدینہ، اور نمبر 4 اصلاح الملک، نمبر 5 خلافت کبریٰ. یہ 5 اصول ہیں. سب سے پہلے تہذیب النفس، کہ انسان کو اخلاقی تربیت کی ضرورت ہے. جیسے ہمارے پاکستان میں دیکھو اخلاقی طور پر بہت گر گئے، جھوٹ، خیانت، دھوکہ، خود غرضی، لالچ، یہ چیزیں جو ہے نا کوٹ کوٹ کر ہمارے مزاج میں آ گئی. ماحول میں اجتماعی عدم اعتماد کی فضا ہے، بالکل ماحول. اب دیکھیں کل میں ایک جگہ گیا، 12 گھنٹے 14 گھنٹے غریب علاقوں میں بجلی نہیں ہے، اور چادروں کے گھر ہیں لوگوں کے. تو کیا یہ توفیق نہیں ملتی ان کو کہ یہ دے دے کہ بھائی گرمی کے دنوں کچھ دن کے لیے کوئی بات نہیں، ہماری طرف اتنا ہم کماتے ہیں، چلو یہ ہماری طرف سے سہولت ہو گئی. لوگ چوری کیوں کرتے ہیں؟ کوئی اصول نہیں ہے. لوگ ٹیکس کیوں چھپاتے ہیں؟ حکومت پہ اعتماد نہیں ہے لوگوں کا. ان اداروں پہ آپ کیا اعتماد کرو؟ تو سارے چور بیٹھے ہوئے، ایک سے ایک. آپ پانی کی لائن لگاتے، ہزاروں روپے مانگتے، اس کے بغیر نہیں لگاتے. اور اس کے علاوہ متعلقہ اداروں کو دیکھو، پولیس کا کام کیا ہے؟ حفاظت دینا. وہ اپنے کمانے میں لگے ہوئے، فوج اپنی لگی ہوئی ہے کمانے میں. وہ اپنے علاقوں کو ایسا بنایا ہوا ہے جیسے نہ پانی کا مسئلہ ہے. لیکن عوام بھائی جن کے ٹیکسوں پہ تم پل رہے ہو، زندگی گزارے، ان کا بھی تو حق ہے، وہ بھی اس ملک کے رہنے والے، کما کے وہ دیتے ہیں. یہ بہت ہی چیزیں ہم سمجھ نہیں رہے، لیکن اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے. یہ قرآن نے ذکر کیا. یہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے نا، پھر بعد میں جب پانی سر کے اوپر سے گزر جاتا ہے، پھر بعد میں آنکھیں کھلتی، یہ کیا ہو گیا؟ پھر اس وقت کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوتا. اور ان کافروں سے خیر کی امید رکھنا، وہ تو انہوں نے ملک کو ہمارا ایسا لوٹا، ہمارے سرمایہ کو لے گئے پورا. اس وقت بر صغیر کو سونے کی چڑیا کہتے تھے، سب کچھ اڑا کے لے گئے، اور ہمیں ایسے چھوڑا، بالکل ملک کو پورا کھوکھلا کر دیا، اور پھر لا کر کے ہمارے اوپر یہ نظام مسلط. کیا کون سی آزادی ہے؟ آزادی کس کو بولتے ہیں؟ آپ کے عدالتوں میں انگریز کا قانون چل رہا ہے، مکمل انگریز کا قانون ہے. اگر ہم مسلمان ہیں، انگریز کا قانون کیوں ہے بھائی؟ آپ کے تھانوں میں انگریز کا قانون ہے، آپ کے مارکیٹوں میں معاشی نظام انگریز کا ہے، سود والا نظام ہے، مسلمانوں کا نظام تو نہیں. تعلیمی اداروں کے اندر تعلیمی سسٹم انگریزوں کا ہے. آپ کے باپ نہ ہے کیا؟ کس چیز کی اسلام کی باتیں کرتے ہیں؟ سارا اسلام کے نام پہ دھوکہ دے کے چلے گئے، اور یہ فراڈی ہمارے اوپر مسلط کر دی. 2 نمبر لوگ ادھر ہے اسلام. اسلام ہے کا آپ مجھے دکھائیں کہیں پر اسلام. صرف مسلمانوں نے سیکھے ہوتے ہیں. قرآن کی تعلیمات کہاں ہے ہمارے اداروں میں؟ تعلیمی اداروں میں، جو ہمارے تعلیمی ادارے وہاں قرآن کی گنجائش نہیں ہے. اور پھر اخلاقیات کی تعلیم دی جاتی ہے بچوں کو. تم بڑو ہوگے، ماں باپ کا ادب و احترام کیا ہوتا ہے، قانون کس کو کہتے ہیں، حلال کس کو کہتے ہیں، حرام کس کو کہتے ہیں، جائز، ان چیزوں کی تعلیم تو نہیں دی جاتی. بس پیسہ کیسے کمانا ہے. اب یہ یوٹیوب کے اوپر دیکھیں، ایسے غیر اخلاقی کلپ بن رہے، اتنی گندی چیزیں. یہ لڑکیوں کے چکر، لڑکی کو کیسے پھنسایا جاتا ہے، لڑکا کیسے وہ ہوتا ہے، پیسے کیسے، دھوکے کیسے، یہ بنا ہے. حکومت دیکھ رہی ہے، کوئی پابندی نہیں لگی بھائی. اور سب سے بڑے دیکھنے والے ان کو وہ ہیں جو سنجیدہ قسم کے کلپ ہے. وہ لوگ کم دیکھتے ہیں، وہ سنجیدہ طبقہ گنتی کے چند لوگ ہیں معاشرے میں وہ دیکھتے ہیں. سارا لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں اس کو، کروڑوں کی تعداد میں لوگ گند دیکھ رہے. جب یہ ہمارے بچے یہ چیزیں دیکھ رہے ہوں گے تو ہمارے بچوں کے اخلاق پہ کیا اثر پڑے گا؟ وہ تو عیاش بنیں گے، لاپرواہ غافل بنیں گے. بچہ تو
لیتا ہے نا، بچہ تو بچہ ہوتا ہے، سب خواتین بیٹھی ہوئی ہے، وہ دیکھ رہی ہے، مرد دیکھ رہے ہیں، وہی اخلاق یہ تھا۔ اگر اسلامی حکومت ہوتی ان چیزوں پہ پابندی لگاؤ، حکومت بہت بڑی طاقت ہوتی ہے، حکومت چاہے نا اختیارات بہت کچھ کر سکتی ہے۔ آپ یہ باہر نکلو، ایک کمبوں کے اوپر کیبل والوں کی تاریں دو، اتنا گند بنایا ہوا ہے، وہ جو کئی والوں کی تاریں کم ہیں اور ان کی تاریں ایسی لٹک رہی ہے بے ڈنگے بے ترتیب طریقے سے، روڈ بنے ہوئے، روڈ کے بیچ میں سیوریج سسٹم گزارے ہیں، ڈھکن اتنے اوپر ہے، آدھا روڈ بند کیا ہوا ہے۔ یہ زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں ہوتا، اسلام منع کرتا ہے۔ اسلام کہتے ہیں راستوں کو آزاد کرو، آبادیوں میں بلڈنگیں مت بناؤ، اسلام منع کرتے ہیں ان چیزوں کو۔ ہم نے تو اسلام کو پڑھا ہی نہیں ہے، اب یہ چیزوں کی تعلیم نہیں دی جاتی۔ اب اگر ایک مولوی کرتا ہے، کہتے ہیں مولوی کا اس سے کیا تعلق ہے؟ افغانستان کے اندر دیکھیں حکومت بنی اسلامی، انہوں نے تعمیرات پہ مکمل پابندی لگا دی، کوئی تعمیر نہیں کرے گا۔ اتنے قبضے ہو گئے تھے اور اتنے لوگوں نے تجاوزات کیے تھے، 2 سال میں ایک ادارہ بنا کر کے سارے جن کے قبضے تھے وہ چھڑا دیے، عوام کو ان کا چیزیں دلا دی، سرکاری چیزیں آزاد کر دی۔ 2 سال کے بعد ایک ادارہ بنا دیا، اب تعمیر کر سکتے ہو، نقشہ پہلے پاس کراؤ گے پھر تعمیر کرو۔ جتنے نشہ کرنے والے لوگ تھے ان سب کو پکڑا، 40 لاکھ لوگ تھے، پکڑ کے سب کا علاج کرایا، کوئی نشہ کرنے والا نہیں ہے۔ اور جتنے نشہ، اور سب سے زیادہ افغانستان سے گند آتا تھا، نشے کی جتنی چیزیں وہیں سے آتی تھی یہاں پاکستان میں، اب ان کے ہاں پابندی لگ گئی، اتنا امن سکون ہے۔ بھیک مانگنے والوں پہ پابندی لگ گئی، کوئی روڈوں پر چوراہوں پر، ہمارے ہاں روڈ آپ کے چوراہے بکے ہوئے ہیں۔ اس دن میں کیمروں میں دیکھ رہا ہوں، جمعے کے دن یہاں خواتین نے مل کے ایک خاتون کو اتنا مارا، سارے مرد کھڑے تماشا دیکھ رہے ہیں، بھیک مانگنے والے خواتین مل کے ایک خاتون کو مار رہی۔ مجھے تو بعد میں کسی نے دکھایا، جب میں نے دیکھا کیوں بھائی، کہنے لگے یہ علاقہ، یہ جو جگہ ہے، یہ تقسیم ہے، وہ کہیں غلطی سے ادھر گھس گئی۔ اب یہ چیزیں دیکھو، یہ ہمارے اخلاقی، یہ تباہی ہے۔ آپ اس کو معمول، میری زندگی گزر رہی ہے نہیں، یہ میری زندگی آخرت کی طرف جا رہی ہے۔ یہ ہمارے صرف یہ نماز نہیں ہے، بہت کچھ ہے دین۔ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں قیامت کے دن اللہ پوچھیں گے، مسلمانوں کا معاشرہ ہو، اخلاقی اقدار اتنی کمزور ہو کہ یہ دیکھیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی صحیح فرماتے ہیں کہ برسر عروج قوم کی ترقی کی 4 بنیادیں ہیں۔ نمبر 1 تہذیب الاخلاق، کہ سب سے پہلے اخلاقی طور پر وہ قوم اونچی چلی جائے۔ لارڈ میکالے نے آ کے جب پورے اس ملک کا 3 سال دورہ کیا کہ اخلاقی طور پر یہ قوم اتنی بلند ہے کہ اس کو اخلاقی طور پر گراؤ، لارڈ میکالے نے یہ کہا۔ اب تعلیم کے نام پہ دیکھو ہمارے اخلاق کو گرا، نام تعلیم کا ہے، لیبل تعلیم، اعلیٰ تعلیم، اس چیز کی اعلیٰ تعلیم، وہ تو جھوٹ بولنا سیکھ رہے، وہ تو استاذ کی بے ادبی سیکھ رہے، وہ تو عیاشی سیکھ رہے، لڑکیوں کے ساتھ گھوم رہے، اور وہاں تو یہ اخلاقی کیا ہے؟ یہ چیزیں ختم کرنی، یہ اب یہ حکمران کیا ختم کریں گے؟ اگر ہم یہ کہیں کہ ہمارے یہ حکمران، وہ خود سیاسی پارٹیوں میں گند ہو رہے، یہ چیزیں گند ہے، یہ ہمارے اسلام کی تعلیمات میں نہیں۔ اسلام ایک صاف شفاف دین ہے، عورتوں کے لیے الگ سسٹم ہے، مردوں کے لیے الگ ہے۔ بچوں کی تربیت کہاں سے ہوگی؟ ماں باپ کی گود سے بچوں کی تربیت شروع ہوتی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ جب وہ تعلیمی ادارے میں جاتا ہے تو کس طرح یہ چیزیں بنیاد ہے۔ تو سب سے پہلے تدبیر المنزل کو بتایا، تہذیب الاخلاق، اخلاق، اس کے 5 اصول بتا رہے۔ پہلے نمبر پر ذکر، پھر شکر، پھر اس کے بعد ہے صبر، پھر ہے نماز، پھر ہے شعائر اللہ کی تعظیم۔ یہ پیدر پہ یہاں پر صرف کون سا عنوان بیان کیا ہے؟ تہذیب الاخلاق۔ یہ ہمارے ہاں دیواروں پہ لکھا ہوئے، کھڑکیوں پہ آپ کو ملیں گے یہ چیزیں جو میں بیان کر رہا ہوں، ان کو ہم نے بہت خلاصہ کر کے پیش کیا ہوا ہے۔ تو شاہ صاحب فرماتے سب سے پہلے نمبر پر ترقی کے لیے بنیاد ہے تہذیب الاخلاق، اور تہذیب الاخلاق کی
5 چیزیں یہاں ذکر کی. سب سے پہلے ذکر ہے، پھر شکر ہے. ان دونوں کو آج ذکر کیے، باقی کل ذکر کریں گے. فرمایا فاذکرونی، پس تم مجھے یاد کرو. اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں. جس مسلمان کی زندگی میں اللہ کی یاد نہ ہو وہ روحانی طور پر مردہ ہے. جو مجھے یاد کرتے ہیں وہ زندہ ہے، اور جو اللہ کو یاد نہیں کرتے وہ اندر سے مردہ ہو جاتے ہیں. دیکھیں نا، نام مسلمان کا ہے، لیبل مسلمان کا ہے. جتنا گند ہے وہ سب ہم کر رہے ہیں. مارکیٹوں میں وہ ہو رہے، سیاسی اداروں میں دیکھیں یہ کیسی سیاست؟ یہ کوئی سیاست ہے؟ صرف اچھا سوٹ پہننے سے کیا ہوتا ہے؟ میک اپ کر کے سوٹ پہن لیتے ہیں، جھوٹ پہ جھوٹ بولتے رہتے ہیں، دھوکہ دیتے رہتے ہیں. یہ تو سیاست ہے. اب دیکھو اللہ کا ذکر بہت ضروری ہے. اور ذکر دیکھو ایک زبان سے ہوتا ہے، ایک دل سے ہوتا ہے. زبان سے تو اللہ اللہ اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ، یہ سب ذکر ہے. یہ زبان سے آہستہ آہستہ کہیں بھی وہ پڑھتا رہے. ایک ہے ذکر قلبی، دل سے ذکر کرنا. کف بکار دل بیان، کف بکار دل بیان، کہ انسان دل سے ذکر کرے. آپ کام میں لگے ہوئے، آپ کا دل ذکر میں ہے. اپنے دل کو ایسا بناؤ کہ وہ اللہ کی یاد میں ہو. اپنے کام کرتے رہو دل اللہ کے ساتھ. یہ بہت اعلیٰ درجہ ہے ذکر قلبی کا. اور دوسری فرمایا فاذکرونی اذکرکم، بس تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اور تم اللہ کو بھول جاؤ گے اللہ تمہیں بھول جائے گا. نسوا اللہ فنسیہم، انہوں نے اللہ کو بلا دیا، اللہ نے ان کو کی جانے بلا دی. واشکروا لی، اور میرا شکریہ ادا کرو. ولا تکفرون، اور میری ناشکری مت کرو. شکر بھی بہت ضروری ہے. شکر زبان سے ہو، زبان سے کرے، عمل سے ہو، عمل سے کرے. ایسے نہیں زبان سے شکر کر رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سارا کھانا ضائع کر دیا، یہ شکر ہے؟ یہ عملی ناشکری ہے. شکر یہ ہر کام ڈھنگ اور طریقے سے کرنا، نعمت کو بہتر طریقے سے استعمال کرنا، یہ شکر ہے. تو تہذیب الاخلاق کے 2 اصول بیان ہو گئے. نمبر 1 ذکر، اور نمبر 2 شکر. فاذکرونی اذکرکم، پس تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. واشکروا لی، اور میرا شکریہ ادا کرو. ولا تکفرون، اور میری ناشکری مت کرو.